ہم جہاں بھی جاتے تھے مجمع میں لوگ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ بڑے آزاد ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف تو بات نہیں کرتے۔ ہم جواب دیتے تھے ذرا شیپشلی، ڈرتے ڈرتے کہ یار وہ مارتے بڑا ہیں، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ تو ہوا بدلی تو ڈیمالش کرنے میں ایم کیو ایم کو اور اس کے بانی کو میڈیا بھی سب سے آگے رہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا کا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ غازی صاحب نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہا۔ پرابلم ہی یہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی مقدس گائے بن گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مقدس گائے کے سٹیٹس سے نیچے آنا چاہیے۔ انٹلیکچولی، مورلی ہم بالکل پسماندہ ہیں اور بہت برا حال ہے ہمارا۔ تو اب کیونکہ یہ برا حال ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب ہمارے بہت ہی مقتدر، میں نے کہا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا کا۔ شکریہ غازی صاحب۔ میرا یونیورسٹیز میں جانے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹریننگ کے سلسلے میں ہمیشہ نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا اسٹڈیز میں نوجوانوں کا انٹرسٹ فلم میکنگ میں ہے، ایڈیٹنگ میں ہے، مختلف سکلز میں ہے، لیکن جرنلزم میں نہیں ہے۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جرنلزم کا کیا فیوچر ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، ڈیجیٹل ایج کے زمانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں۔ سہیل بڑا صاحب جی بہت شکریہ۔ بڑی خوشی ہوئی کہ غازی صاحب نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہا۔ پرابلم ہی یہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی مقدس گائے بن گیا ہے۔ پہلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے مقدس گائے تھی، اب سیاسی جماعتیں مقدس گائے ہو گئی ہیں، اوورسیز مقدس گائے ہو گئے ہیں، عوام مقدس گائے ہو گئے ہیں۔ جس کے بارے میں بات کریں وہ کہتا ہے آپ ہمارے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہاں دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں پہ کرٹیسزم کریں، میں تو مقدس گائے ہوں۔ یہ جا کے ہمارے صحافیوں کا، ہمارے اینکروں کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو ایک جمہوری معاشرے میں، ایک آزاد معاشرے میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی، سب کو اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مقدس گائے کے سٹیٹس سے نیچے آنا چاہیے، اور وہ تمام طبقے بھی جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی مقدس گائے کے سٹیٹس سے نیچے آنا چاہیے۔ پہلے جب ہم نے شروع کی جرنلزم، یہ ٹیلی ویژن کی اور جیو ٹی وی آیا، تو ہم جہاں بھی جاتے تھے مجمع میں لوگ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ بڑے آزاد ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف تو بات نہیں کرتے۔ تو ہم جواب دیتے تھے ذرا شیپشلی، ڈرتے ڈرتے کہ یار وہ مارتے بڑا ہیں، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ تو چنانچہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب تھوڑا سا ہوا بدلی تو ڈیمالش کرنے میں ایم کیو ایم کو اور اس کے بانی کو میڈیا بھی سب سے آگے رہا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے، ہمارے پاس یہ زبان ہے، باتیں ہیں، اور جتنی سپیس ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بڑھائیں۔ لیکن آپ یہ تو نہیں تصور کر سکتے کہ ہم گولیاں لے کے، بندوق لے کے سب طبقوں سے لڑنا شروع ہو جائیں، ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر سوسائٹی بغاوت نہیں کر پا رہی تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میڈیا بغاوت کر لے گا، میڈیا سب سے لڑ لے گا۔ بھائی ہم تو لیڈر نہیں ہیں، ہماری ٹریننگ ہی بطور لیڈر نہیں ہے۔ کوئی میڈیا کا آدمی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا وہ خود سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور میں لوگوں کو گائیڈ کروں گا، تو یہ اس کا رول نہیں ہے۔ ہمارا رول آپ کی اسپوکس پرسن کا ہے، آپ کی ریپرزنٹیشن کا ہے، آپ کے سامنے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے کا ہے۔ آپ کی لیڈرشپ سیاستدانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور رہنی بھی انہیں کے پاس چاہیے۔ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ میڈیا ایک لیڈر بن گیا ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ نہ ہماری ٹریننگ ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگوں کو لیڈ کر سکیں۔ آپ لیڈرشپ کے لیے سیاستدانوں کی طرف دیکھیں۔ ہم تو معاشرے کے وہ چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں، جو صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارا رول ہے ان کو اجاگر کرنا۔ اور آپ نے کسی جرنلسٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا جب وہ کوئی گورنمنٹ ہے، کیا اس گورنمنٹ کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے، کیا وہ گورنمنٹ کے پہ کرٹیسزم کر رہا ہے۔ ہمارا رول فیوریبل رول ہے ہی نہیں۔ ہمارا یہ رول نہیں ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، کسی بھی گورنمنٹ کی تعریفیں کریں، قصیدے پڑھیں، نہیں۔ جہاں آپ یہ دیکھیں کسی جرنلسٹ کے بارے میں آپ سمجھ جائیں کہ دیر از سم پرابلم، لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے جرنلسٹ جو ہے وہ کسی
सोसाइटी पर, किसी हुकूमत पर, किसी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वो अपना रोल अदा कर रहा है। हमारा इतना ही रोल है, हमें इसी तक महदूद रखें, ना हमें लीडर बनाएं, ना हमें मुकद्दस गाय बनाएं, ना हमारे बारे में कोई और गुमान करें। हमारा रोल जितना है, पहले ही हर कोई अपनी अपनी हदूद से बाहर निकल कर खेलता है। आप चाहते हैं मीडिया भी बाहर निकल के लीडर बन जाए, बराए करम हमें इससे माफ़ रखें। बहुत शुक्रिया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कि हमारे ये जो नौजवान हैं, ये सहाफ़त हमारी किस तरफ जा रही है। ये जो है इस डिजिटल मीडिया के दौर में आपने अपना फ़र्ज़ भरपूर अंदाज से निभाया है। आपसे इनको इंस्पायर होना चाहिए या इनको सहाफ़त से भागना चाहिए कि जी यहाँ पे ना तनख्वाह मिलेगी, ना कुछ होना है, तो कुछ और काम करें? नहीं, देखें, हमारे यहाँ बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हम जब हमने सहाफ़त शुरू की 1987 में, मैं 1985 दिसंबर में आया हूँ, तो उस वक़्त सहाफ़त जो थे एक मलंगों का पेशा था। कोई हमारी तनख्वाह नहीं होती थी, कोई हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे। मोटरसाइकिलें और जो है सारा दिन धक्के खाना, यही हमारा फ़र्ज़ होता था। लेकिन हमने वो ऑप्ट किया कि ये मलंगी की ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो कोई कुदरत का धक्का लगा कि ये टीवी आ गए और हमारी तनख्वाहें बढ़ गईं और हम भी कोई मोटरसाइकिलों से उतर के गाड़ियों में आ गए। तो देखें, अब भी मीडिया के अंदर बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अब भी जो लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे उनके लिए अच्छा फ्यूचर भी है और अच्छी उनकी जो सोसाइटी के अंदर उनका मकाम भी है। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वो बात नहीं रही कि जो आएगा वो कामयाब हो जाएगा। अब आपको इतना कंपटीशन आ गया है मीडिया के चैनल्स के अंदर कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं गाजी साहब के आखिरी चीज़ें सुन रहा था, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, मुझे मौका मिला अमेरिका में भी कुछ अरसा काम करने का, अखबारों में और देखने में, तो फ़र्क जो है, हमारी भी टेक्निक्स पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की वही हैं जो बाहर हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, उनका अपने शोबे के बारे में इल्म हमसे बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट है वो पढ़ता बहुत कम है। जैसी सोसाइटी है वैसा ही वो है। तो वो अगर वो भी पढ़े, अपने शोबे के बारे में मालूमात हासिल करे, तो हमारी जर्नलिज्म भी इम्प्रूव होगी। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी चाहिए कि अगर वो सहाफ़त में आना चाहते हैं तो वो किताबें पढ़ें, अखबारें पढ़ें, रिसर्च करें, और ये जितना वो ये काम करेंगे उतने कामयाब जर्नलिस्ट होंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो मैं अगर आपकी बात सही समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल अभी भी ताबनाक है सहाफ़त का। आप कह रहे हैं मेहनत कर, हसद ना कर। हाँ जी।